بندہ ناصر امام نہیں بنتا، اس کے لیے جو روایات میں اہل بیت اطہار نے میرٹ بیان کیا ہے وہ ہے 10 شرطیں۔ ان 10 شرطوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بقیت اللہ مانتا ہے، کیا صرف یہ مان لینے سے، کیا اتنا کہنے سے آیا میں امام مجھے اپنی سپاہ کا حصہ بنا لیں گے؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ناصران امام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ناصران امام۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ محترم امتیاز کاظمی صاحب۔ آج ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ نصرت امام زمانہ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہم امام زمانہ کی فوج میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آگے کی طرف اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ آگے محترم سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اگر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے معیار کوئی ہے یا کوئی بھی شخص امام کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ انتہائی خوبصورت عنوان ہے نصرت امام زمان علیہ السلام۔ حجت خدا کی نصرت کرنا ظاہر ہے واجب ہر ایک پہ ہے، لیکن اس واجب کو کما حقہ پورا کون کرتا ہے؟ اور اس واجب کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اس واجب کو سمجھنا، اس کا تجزیہ و تحلیل کرنا، روایات کے اندر اس کی کیا کیا کیفیات بیان کی ہوئی ہیں اس کو اسٹڈی کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آپ بالکل ایسے سمجھیں کہ جیسے خدا کی طرف سے حکم نماز آتا ہے تو نماز کی ادائیگی واجب ہے مومن پر، ظاہر مومن سے خدا نے تقاضا کیا، تو ادائیگی نماز سے پہلے نماز کا علم لینا آپ پر واجب ہے کہ آپ اس نماز کے واجبات کتنے ہیں، اس نماز کے ارکان کتنے ہیں، اس نماز میں مستحبات کتنے ہیں، اس نماز کے مکروہات کتنے ہیں، مبطلات کتنے ہیں، اس کا علم لینا آپ پر واجب ہے۔ آپ 2 رکعت نماز فجر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے واجبات کا علم لینا، اس کے ارکان نماز، واجبات نماز، مبطلات نماز، مکروہات نماز، مستحبات نماز، یہ تمام چیزوں کا علم لینا ہمارے اوپر واجب ہوگا، تب جا کر ایک واجب ادا کرنے کے قابل۔ تو جس طرح خداوند متعال نے اس نماز کا تقاضا کیا لیکن ساتھ اس کو مشروط کیا کہ یہ چیزیں آپ جانیں گے تو پھر آپ کی نماز درست ہوگی، اور اگر اسی کو مثلا اپنی طرف سے تبدیلی کر دوں میں تو کیا نماز میری درست رہے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی۔ اپنی طرف سے مثلا کلام فرد اگر نماز میں داخل ہو جاتی ہے تو نماز باطل ہے آپ کی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ حجت خدا علیہ السلام کہ جس امام کی نصرت صرف اس امام کی نصرت نہیں ہے جو امام زمان علیہ السلام کا ناصر ہے، وہ یہ سمجھے وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا ناصر ہے، وہ یہ سمجھے کہ سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر ہے، وہ سرکار ابراہیم علیہ السلام کا ناصر ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ناصر ہے۔ وقت کے امام کا ناصر بننے کے لیے تو اس کا مطلب یہ کہ آخر اتنا بڑا فریضہ ہے تو پھر اس کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر اس کا معیار کیا ہے۔ میں بڑی جلدی کے ساتھ آپ کے اس سوال کو میں تکمیل کی طرف لے کے جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ جلدی تھوڑے وقت میں یہ گفتگو نتیجہ خیز ہو جائے۔ حجت خدا کی سپاہ میں جانے کے لیے، میں جب سپاہ کہہ رہا ہوں تو میں 313 نہیں کہہ رہا، میں نچلی سپاہ کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ 313 میں کی بات کریں گے تو اس کا میرٹ اور ہے، وہ شرطیں اس کی سخت ہیں، لیکن جو نچلی سپاہ ہے تو نچلی سپاہ میں جانے کا میرٹ کیا؟ کھلی چھٹی ہے، مثلا صرف اتنا کہہ دینا کہ میں وقت کے امام کی امامت کو مانتا ہوں، امام کو معصوم مانتا ہوں، 12واں امام مانتا ہوں، غیبت کبریٰ پر ایمان رکھتا ہوں، حجت اللہ ان کو مانتا ہوں، بقیت اللہ مانتا ہوں، کیا صرف یہ مان لینے سے، کیا اتنا کہنے سے آیا میں امام مجھے اپنی سپاہ کا حصہ بنا لیں گے؟ تو اگر تو یہ ہو تو یہ تو آپ سمجھیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد ہے کہ جو امام کو بقیت اللہ مانتی ہے، حجت اللہ مانتی ہے، ولی اللہ مانتی ہے، سلالۃ النبیین مانتی ہے،
صفوت المرسلین مانتی ہیں، امام العالمین مانتی ہے، ولی العارفین مانتی، یہ سارے القابات جو ہیں وہ سارے مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ماننا کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماننا ہی ہوتا تو پھر تو ظہور میں تاخیر ہو ہی نہ، صرف تسلیم کر لینا اندر کی بات۔ اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے، ہم نے جب ایمان کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ایمان بھی اکثر لوگوں کے نزدیک قلبی کیفیت کا نام ہے، لیکن نہ، متواتر احادیث تواتر کے درجے پہ پہنچی احادیث ہے کہ جب اہل بیت اطہار نے ایمان کی تعریف کی ہے تو اس کو امر مرکب کے طور پہ متعارف کرایا، امر بسیط کے طور پہ نہیں۔ بسیط ہوتا ہے کہ جس میں کوئی جز نہ ہو، ایک ہی چیز ہو اس میں، مثلا قلبی کیفیت ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار نے جب ایمان کا تعارف کرایا تو اس کے لیے امیر المومنین کی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ ایمان کے 3 حصے ہیں، قلبی تصدیق، لسانی اقرار، اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس تصدیق کے مطابق جو اس کے تقاضے ہیں عمل کی شکل میں اس کو ادا کرنا۔ تو 3 چیزیں ملیں گی تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو نصرت امام زمان علیہ السلام کے لیے جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا صرف جو ایمان قلبی کیفیت تک محدود نہیں ہے جس کو ہم نے صرف اس تک محدود کر دیا۔ یہ جو سوال ہے کہ صرف بقیت اللہ مانے، صرف حجت اللہ مانے، صرف ولی العالمین مانے، امام العارفین مانے، صرف اتنا مان لیں تو یہ قلبی کیفیت ہے، یہ قلبی کیفیت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ اقرار لسانی تک آ جائے گا۔ لیکن ایمان کا جو تیسرا حصہ ہے، تیسرا جز ہے عمل بالارکان، اس کا کون پورا کرے گا؟ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب تینوں اجزاء مل جائیں گے۔ حجت خدا کی نصرت جو ہے اسی طریقے سے ہے، وہ صرف ایک امام کو امام مان لینے سے، بقیت اللہ تسلیم کر لینے سے، معصوم تسلیم کر لینے سے صرف بندہ ناصر امام نہیں بنتا۔ اس کے لیے جو روایات میں اہل بیت اطہار نے میرٹ بیان کیا ہے وہ ہے 10 شرطیں۔ ان 10 شرطوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ اکثر ممبر پہ بیان بھی نہیں ہوتی۔ ان 10 شرطوں کو، یعنی اچھا یہ جو 10 شرطیں ہیں یہ مسلم ہے کہ یہ 10 شرطیں نچلی سپاہ کے لیے ہیں۔ اچھا مومن کی ایک بڑی، جب اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے حجت خدا کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، تو کہتے ہیں میں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی پوری چین چلا کا غلام ہوں۔ بھئی امام کہتے ہیں تم براہ راست امام بن جاؤ، درست ہے، امام کے غلام ہیں، مثلا کربلا میں جناب زہیر بن کین، تو درست ہے، ہم سرکار زہیر کے جو پاؤں کی جو نالین ہے نا، اس نالین کے تلوے سے جو لگی ہوئی خاک ہے، ہم اس جیسے بھی بن جائے تو یہ ہمارا کمال ہے۔ سرکار حبیب ابن مظاہر ہے، ان کے جوتے کے نیچے جو خاک ہے نا، ہم اس جیسے بھی بن جائے، ہمارے لیے شرف ہے۔ لیکن وقت کے امام کی غلامی کرنا چاہتے ہیں، نصرت کرنا چاہتے ہیں، تو اہل بیت اطہار فرماتے ہیں ڈائریکٹ غلام بنو۔ ٹھیک ہے، ان کے غلاموں کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے، ان کے غلاموں کے غلاموں، یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ کی انکساری ہے، لیکن حجت خدا کی سپاہ میں جانے کے لیے جو 10 شرطیں ہیں یہ انتہائی اہم ہیں۔